صوبائی اسمبلی رانا شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے یہ موقف جان لیتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ لاہور کا حلقہ N129 ابھی تک جتنی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے آپ کی جماعت تو الیکشن اس طریقے سے لڑ ہی نہیں رہی، سر کیا وجہ ہے؟ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا۔ اب بھی آپ دیکھیں اور آفس کے باہر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے موئن ریاض قریشی صاحب، وہ کھڑے ہیں۔ ہمارے وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اندر نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے جی صرف 800 نمبر کی جو گاڑی ہے اس کو اجازت ہے، وہ نون لیگ کے ان کو تو اجازت ہے۔ ہمارے جو جن کے گھر ہم جلسہ رکھتے تھے پہلے پولیس آ جاتی تھی، جن کے گھر کٹ رکھتے تھے ان کے پولیس آ جاتی تھی۔ تو ہمیں تو الیکشن کا آپ کو یہ رزلٹ بتائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کا وہ بدترین الیکشن ہے جس میں آپ کو رزلٹ کا پہلے ہمارے لوگوں نے 2 لاکھ ووٹ لیے تھے، اب آپ دیکھیں گے 25-30 ہزار والا MNA بن جائے گا، MP بن جائے گا۔ اب تو وہ حالات جو ہے جس طرف جا رہے ہیں، آج پورا دن ووٹر جو ہے وہ نکلے ہی نہیں۔ پولنگ اسٹیشنوں پر اگر آپ دیکھیں سر ووٹر نہ نکلنا چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے لیے تو نقصان دہ ہے نا، یعنی اس کا مطلب آپ بھی اپنا ووٹر نہیں نکال پائے۔ جو ایک کانفیڈنس تھا پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ تھا کہ ہمارا ووٹر وٹ میں ایور کم، وہ خاموشی سے آرام سے جا کے ووٹ ڈال کے باہر آ جائے گا، وہ ووٹر یعنی آپ بھی نہیں نکال پائے۔ دیکھیں جی، ہم نے ووٹروں کو، ہم تو خود نہیں نکل پا رہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کچھ کدھر گئے ہوئے ہیں، جو حالات ہمارے ساتھ ہیں۔ گھروں میں پہلے پولیس تھی، اگر آپ اپوزیشن لیڈر کے گھر کے باہر دیکھیں 2 پولیس کی بسیں ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ تو ہمیں تو نکلنے نہیں دیا جا رہا، جس طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی ہمت ہے، مہربانی ہے اگر کوئی 5-10 ہزار ووٹ ہمیں ڈال دیں، نہیں تو حالات تو یہ ہے کہ بالکل کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے۔ اور جو پنجاب پولیس کر رہی ہے، جس طرح سے یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ اب ہماری حفاظت کے لیے تو ہے نہیں، اب تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو رانا صاحب کیا ایک طرف بائیکاٹ کا اعلان، تو پھر N129 کا بھی بائیکاٹ کر دیتے سر، واضح طور پہ پتہ لگتا کہ آپ الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، ایک طرف بائیکاٹ کر دیا، ایک دفعہ 129 میں آپ میدان میں اتر آئے۔ جو کیا نا بائیکاٹ، وہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جن سیٹوں پر لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دے دی، جیسے آپ کو دیکھا فیصل آباد میں 5-6 حلقوں میں الیکشن ہے، وہاں پر ہوا کیا کہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ان کے داماد کو جتانے کے لیے، اور آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں مملکت کے طلال چودھری، ان کے بھائی کو جتانے کے لیے یہ سیٹیں جس طرح خالی کی گئی، ان لوگوں کو 1400 سال سزا دے دی۔ 1400 سال پہلے آپ کو پتا یزید کا دور تھا، یہ ایک گملہ نہیں ٹوٹا رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر۔ تو ایسا ظلم ہوا ہے، تو ہم تو اس ظلم کے خلاف ہم نے کہا وہ تو سزا دے دی سر۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے رانا صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں تو بائیکاٹ کر دیا، درست آپ کا فیصلہ، آپ کا رائٹ، آپ کی جماعت نے فیصلہ کیا، تو پھر N129 میں جہاں پہ آپ انتخاب لڑ رہے تھے، کیا بطور سیاسی ورکر، سر آپ بطور سیاسی ورکر یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا آپ نے یہاں پہ واقعی انتخاب لڑا؟ کیونکہ ہم نے آن گراؤنڈ جو سچویشن دیکھی اس میں تو آپ نے شاید اس طریقے سے انتخاب لڑا بھی نہیں۔ دیکھیں جی، میں پنجاب اسمبلی کا چیف وپ ہوں، وہاں ہمارے 107 MPA تھے، جس میں سے تقریباً 12-13 کو انہوں نے ختم کر دیا۔ ہمیں MPA کو ادھر جانے کی اجازت نہیں اس حلقے میں، وہاں پر تو کرفیو کا سماں ہے، جاتے ہیں تو پولیس والے گاڑیاں روک لیتے ہیں، جس طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ عام آدمی وہاں پر الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ ٹرن آؤٹ آپ کو بتائے گا کہ الیکشن یہ کیسے ہوئے۔ تو یہ تو انہوں نے جو اتنا اپنے آپ کو بتایا، سارے ان کے وزیر ایجوکیشن کا وزیر دیکھیں فیصل آباد والے حلقے میں آ کر بیٹھا ہوا ہے رانا ثناء اللہ کے گھر، اور وہاں پر ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی، تمام جو محکمے ان کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر ادھر بیٹھا ہوا ہے، DC ادھر بیٹھا ہوا ہے، RPO ادھر بیٹھا ہوا ہے، CPO ادھر بیٹھا ہے، جہاں سے یہ سارے کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے ٹرن آؤٹ دیکھیں کتنے ہیں۔ یہاں پر الیکشن کا یہ ٹرن آؤٹ جو ہے بتائے گا موجود ہی نہیں تھی آپ کے لیے۔ جی یہ بالکل ہمیں تو الیکشن لڑنے نہیں دیے گئے، جو فیوریبل حالات ایک حلقے میں پورے پنجاب میں ہمیں چاہیے تھے تو اس میں بھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا شہباز صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، سلمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چیف وپ ہوں، میرے MPs کو اجازت نہیں تھی اس حلقے میں جا کے وہ کیمپین کر سکیں، جبکہ ہم جو آن گراؤنڈ سچویشن جس طرح یاسین صاحب ان کو کور بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو لوگ گئے ہی نہیں، واقعی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اجازت نہیں تھی اس لیے نہیں جا سکے۔ وہ ایک شعر ہے کہ وہ مد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ تو بعض پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مشکل حالات ہر پولیٹیکل پارٹی نے فیس کیے ہیں۔ یہاں پر خود پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین بھی جیلوں میں گئی ہیں،
تحریک انصاف میدان خالی کبھی کسی نے نہیں چھوڑا، تو یہ تو بڑی مایوس کن بات کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل ورکرز کبھی نہیں ڈرتا، پولیٹیکل ورکرز کو ڈکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے سر نکال کر اپنی پریزنس شو کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے یہ الیکشن، اس کا بائیکاٹ، اور خاص طور پہ 1 to 9 کی جو ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کا انحصار ان کی سیاسی قوت سیاسی کارکنوں پہ ہوتی ہے، اگر ان کا سیاسی کارکن بھی خوفزدہ ہے تو پھر پارٹی کا مستقبل پھر مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان صاحب وقت دینے کا۔ یاسین صاحب آپ نے بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ رہیے گا۔